اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ مومنین کرام، خداوند متعال نے حضرت انسان کو بہت ساری نعمات عطا فرمائی ہیں۔ ایک خود وجود انسان نعمت پروردگار ہے، اور یہ خلقت انسان بہت بڑی نعمت پروردگار ہے، اور اس نعمت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے ایک اور نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ نعمت علم ہے، علم جیسی نعمت اور کوئی نہیں ہے۔ آپ ہر بندہ اس بات کو سمجھتا ہے، جو بندہ ان پڑھ ہے وہ بات بھی اچھی طرح سے کرتا ہے، سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ جو پڑھا لکھا آدمی ہے اس کا مقام کیا ہے، اور جو بندہ ان پڑھ ہے اس کا مقام کیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر ایک میں حدیث کا سہارا لے کر پھر اس آیت کی طرف جاتا ہوں، اور میں نے اس آیت کی تفسیر نہیں کرنی، میں نے فقط علم اور عالم کی عظمت اور فضیلت کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نہج البلاغہ میں مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر علم کی فضیلت کے لیے یہی جملہ امام فرماتے ہیں کافی ہے، اگر کسی جاہل کو عالم کہا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ جملہ بہت وزنی ہے مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں اگر کسی جاہل کو آپ عالم کہیں گے تو وہ اس جملے پر خوش ہو جائے گا کہ مجھے عالم کہا جا رہا ہے، اور اگر کسی عالم کو جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یا اسی کے برعکس اگر کسی جاہل کو جاہل کہا جائے، یعنی جملہ اس طرح ہے کہ اگر کسی جاہل کو عالم کہا جائے وہ خوش ہو جاتا ہے، اگر اسی جاہل کو جاہل کہا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں علم کی فضیلت اور علم کی عظمت اور علم کے مقام کے لیے یہی جملہ ہی کافی ہے کہ اگر کسی جاہل کو بھی آپ عالم کہتے ہیں تو وہ خوش ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو بڑا عالم ہوں، میں تو بڑا فقیہ ہوں، میں تو بڑا مربی ہوں، فلاں فلاں، مثلا جو بھی اپنے آپ کو وہ سمجھے۔ تو لہٰذا مولا کی نگاہ میں علم کی فضیلت یہ ہے۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے حضرت انسان کی خلقت کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جس نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے وہ نعمت بھی علم جیسی نعمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس خدا کا نام لے کر پڑھو۔ اب دیکھیں پڑھنے کا تذکرہ کیا ہے، اقرأ پڑھنے کی بات ہے، یہ پڑھنا پڑھانا یہ علم ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر جو پہلی آیت ہے اس میں بھی اللہ نے سب سے پڑھنے کی بات کی ہے، اقرأ پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے پروردگار کے نام سے جس پروردگار نے تجھے خلق فرمایا ہے۔ یعنی ایک طرف پروردگار پڑھائی کی بات کر رہا ہے، دوسری طرف میں اس طرح کہوں کہ پروردگار عالم حضرت انسان کو اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ اے انسان تجھے ہوش سے کام لینا چاہیے، تجھے اس پروردگار کا نام لینا چاہیے جس پروردگار نے تجھے عدم سے وجود دیا ہے۔
جب تم کچھ نہ تھے تو پروردگار نے تجھے وجود دیا ہے، خلق فرمایا ہے، خلقت کی ہے۔ فرمایا خلق الانسان من علق، خلق کیسے فرمایا ہے؟ پھر اس خلقت کو بھی بیان فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایک جمع ہوا خون تھے، حضرت انسان تم ایک جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئے ہو، تمہاری خلقت ایک جمے ہوئے خون سے پیدا ہوئی ہے۔ تو میں یہاں پر عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضرت انسان اپنی خلقت کو بھی دیکھ اور اپنے غرور اور اپنے تکبر کو بھی دیکھ۔ تیرا غرور کہاں ہے، تیرا تکبر کہاں ہے، لیکن تیری خلقت کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ تم کچھ نہ تھے اے حضرت انسان، تجھے پروردگار عالم نے ایک جمے ہوئے خون سے تبدیل کر کے انسانی شکل دی ہے۔ پھر انسانی شکل دینے کے ساتھ ساتھ پروردگار یہ بھی اعلان کر رہا ہے تبارک الذی احسن الخالقین، وہ بابرکت ذات ہے جس نے تجھے احسن خلقت عطا فرمائی، خوبصورت تخلیق میں، خوبصورت ڈھانچے میں ڈھال کر تجھے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تکبر کیسا، غرور کیسا، بڑائی کیسی، اپنی خلقت کی طرف توجہ کریں۔ بات تو آگے بڑھ رہی ہے بہرحال میں، اقرا وربک الاکرم، تم پڑھو اور تمہارا پروردگار بہت کریم ہے، تمہارا پروردگار کریم ہے۔ کریم بھائی، کریم کس کو کہتے ہیں؟ مجھے رکنا پڑ رہا ہے یہاں پر کہ کریم میں ایک ہی جملے میں بات کرتا ہوں۔ کریم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دروازے پر کوئی ایک دفعہ آ کر سوال کرے اور وہ اتنا عطا کر دے کہ دوبارہ سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو یہاں پر پھر لوگ اعتراض کریں گے کہ خدا کریم ہے تو پھر پروردگار کیوں بار بار کہتے ہیں کہ مجھے پکارو مجھے پکارو، ایک دفعہ ہی دے دے۔ محترم سامعین، پروردگار اپنی مخلوق کو چاہتا ہے کہ میری مخلوق کی آواز آتی رہے اور میں اپنی اس مخلوق کی اس پیاری آواز کو سنتا رہوں۔ میں اس بات کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ دعا کا موضوع جو ہے وہاں پر اگر کبھی موقع ہوا میں نے کبھی کچھ بیان کیا تو عرض کروں گا کہ دعا، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولانا دعا ہماری قبول کیوں نہیں ہوتی، کیا وجہ کیا ہے؟ اس کے کچھ اسباب ہیں، اور ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خداوند متعال اور ہے خداوند متعال اپنے بندوں کی آواز جب وہ کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفور، یا جبار، یہ ساری صفات کے ذریعے سے اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں، تو اس وقت پروردگار چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے بلاتا رہے اور میں اپنے بندے کی اس پیاری آواز کو سنتا رہوں۔ اور اس پر بہت سارے باتیں ہیں، کبھی موقع کسی اور جلسے میں عرض کروں گا۔ بہرحال عرض کر رہا تھا پروردگار کریم ہے، کریم کرم کرنے والی ذات ہے، اس کے دروازے پر ہمیں آنا چاہیے، اس کے دروازے سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے جو بھی مانگیں۔ یہ ہماری کوتاہی ہے اور ہماری خامی ہے کہ ہم مانگنے میں کوتاہی کرتے ہیں یا ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ بھائی کسی دوست سے بھی ہم نے کچھ قرضہ لینا ہو، کسی سے کچھ لینا دینا ہو تو کہتے ہیں نا بھائی جس سے قرضہ لینا ہے وہ کیا ہوتا ہے، پنجابی چاہتے ہیں وہ ڈاڈا بندہ ہے جی، جس کو لوگ پیسے لینے انہوں سے نکیندہ کہ بندہ تو سڑ تو بھائی بھارا، کیوں اس سے ہم نے کچھ لینا ہے۔ تو لہٰذا جس سے کچھ لینا ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو جب ہم دنیا میں کسی عام بندے سے کچھ لینا ہوتا ہے تو ہم بڑی عاجزی سے، انکساری سے، بڑے احترام اور خلوص کے ساتھ اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، بھائی یہ ہماری چیز آپ کے پاس ہے، مہربانی کر دیں، لطف کر دیں، دے دیں۔ تو محترم سامعین، یہ دنیا کا عام بندہ، اس کے سے تم نے کچھ چیز لینی ہو، میں نے کچھ چیز لینی ہو، ہم پتنی کتنی خوشامدیں کرتے ہیں، تو وہ خالق حقیقی ہے، وہ ہمارا خالق کتنا بڑا ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے سامنے ہم اسی انداز سے جاتے ہیں۔ ہم بعض اوقات جب سفید لباس پہن لیتے ہیں تو وہ سفید لباس بھی
ابھی تو کاٹن نکلی ہوئی ہے ماشاءاللہ. پرانے دور جب تھے تو بزرگان سے سنا تھا کہ وہ بالکل نازک سا کپڑا ہوتا تھا، ایسا کپڑا ہوتا تھا جو ابھی تو اس کا نام و نشان نہیں رہا. لیکن ابھی ہم نے کاٹن جب پہنی ہوتی ہے، اس کو کلف لگائی ہوتی ہے، تو پھر ہم رستے میں چل رہے ہوتے ہیں بڑے متکبرانہ انداز میں، اگرچہ مسجد کی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اندر ایک تکبر اور غرور سی کی لہر نظر آ رہی ہوتی ہے. لہٰذا ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ ہم کس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. اور یہی چیز اب بات آگی میں کر دوں کہ ائمہ علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں جن کو ہم پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھتے ہیں تو ہم خود عمل نہیں کرتے. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ دیکھیں، باقی ائمہ کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں. جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے. جب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس بارگاہ حقیقی میں اور اس بادشاہ کی بارگاہ میں داخل ہو رہے ہیں جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے. لہذا بات یہاں پر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کریم ہے، اس کے کرم میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، یہ تصور بھی نہ کرنا. لیکن ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے پکارنے میں کمی ہے، ہمارے اس کی بارگاہ میں جانے میں کمی ہے اور کمزوریاں ہیں. ہم گناہ کرنے میں خجالت نہیں کرتے، شرمندگی نہیں کرتے. خدا کی قسم میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی نہیں کرتا. میں اپنی بات کر رہا ہوں. ہم گناہ کرنے میں شرمندگی نہیں محسوس کرتے. جب نیکی کا کام ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے. جب مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے یا کسی کو کہا جائے تو وہاں پر ہمیں شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. بہرحال بات یہاں پر آگے چلتے ہیں. الذی علم بالقلم، اور قلم کے ذریعے تعلیم دی. جس نے الذی، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی اور انسان کو علم الانسان ما لم يعلم. اے عزت انسان، تم کچھ نہ جانتے تھے، تجھے کسی چیز کا علم نہ تھا. پروردگار عالم نے تجھے علم جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور اسی علم کے بل بوتے پر تم کیا کیا کر رہے ہو. سمندر میں کشتیاں چل رہی ہیں تو اسی علم کے بل بوتے پر. اب کوئی کہے گا کہ عقل کی بات آتی ہے. بھائی عقل بھی تب کام کرتا ہے جب علم ہوتا ہے. تم کشتیاں چلا رہے ہو، تم ہوا میں جہاز اڑا رہے ہو اس علم کے بل بوتے پر. تم بھائی زمین پر ٹرینیں چلا رہے ہو اس علم کے بل بوتے پر. تم بسیں کاریں چلا رہے ہو، بنا رہے ہو علم کے بل بوتے پر. پتہ نہیں کیا کیا چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی چیز تک جو کچھ بھی بنایا جا رہا ہے یہ علم کے بل بوتے پر ہے. اور علم سہارا ہے عقل کا. پھر عقل آگے چلتی ہے، لیکن عقل کو جو پروان اور عقل کو جو طاقت ملتی ہے وہ علم کے ذریعے ملتی ہے. علم ہی عقل کو بڑھاتا ہے. بہرحال یہ محترم سامعین علم اور نعمت پروردگار ہے. اور پھر قرآن مجید نے دوسرے مقام پر علم کی فضیلت کو کس انداز میں بیان فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار عالم پھر اعلان کر رہا ہے، دنیا والوں یاد رکھو جو علم کے اور علماء کے مخالف ہیں، میں ان سے ابھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی یاد رکھو، پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ خدا صاحبان ایمان اور جن کو علم دیا ہے ان کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اوتوا العلم درجات یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. پروردگار کن کے درجات کو بلند کر رہا ہے؟ جہلا کے درجات کو بلند کر رہا ہے. یہاں پر تو پروردگار علم کی بات کر رہا ہے. تو ابھی جب جو عالم ہیں ان کو جو گالیاں دینے والے ہیں وہ عالم سمجھے جائیں گے. یہ بات عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے اور تعجب آور ہے کہ جو
ایت اللہ العظمی سید علی حسینی سیستانی مدظل العالی حفظہ اللہ اور حضرت سید علی حسینی خامنائی مدظل العالی حفظہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں وہ لوگ، کیا وہ عالم ہیں؟ ان کو آپ عالم شمار کریں گے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اہل علم کے درجات کو بلند کریں گے۔ بابا اللہ کے مقابلے میں جو کچھ مرضی آپ کرتے رہو، اللہ نے جب وعدہ کر دیا ہے لا یخلف المیعاد، وہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا۔ ساری دنیا کوشش کر رہے سید علی حسینی سیستانی اور آغا خامنائی مدظل العالی کے مقام اور مرتبے کو خدا کی قسم میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو کر بھی ان بزرگان کے مخالف ہو جائیں تو ان کے درجات کو اللہ نے جب اس دنیا میں بھی بلند کر دیا ہے، آخرت میں بھی بلند کر دیا ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو ان کے درجات کو کم کر دے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اہل علم کو درجات کو بلند کرے گا۔ لہذا دنیا والے یہ بات یاد رکھیں، جو بھی علماء کے مخالف ہیں وہ بے شک مخالفت کرتے رہیں، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اس نے جب وعدہ کر دیا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صاحبان ایمان اور صاحبان علم کے درجات کو اللہ بلند کرتا ہوا نظر آئے گا۔ لہذا انشاءاللہ اسی ضمن میں چند گزارشات عرض کرتا رہوں گا، جہاں تک کوشش اور ہمت نے ساتھ دیا کہ اہل علم کی قدر کریں، علماء کا ساتھ دیں، علماء کے ساتھ بیٹھیں۔ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، انشاءاللہ بعد والے جلسوں میں عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو اہل علم کے ساتھ بیٹھنے اور اہل علم کے ساتھ مصاحبت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تعلیمات سے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔